ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقوها لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مؤكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها
خائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صابرين فانطلقوا وهم يتخافتون الله يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لزالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب وهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيات سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترك القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعاصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناهم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فالملك ولا أرجاهها ويعمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تورزون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالها هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهز على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولا تقول علينا بعض الأقاويل لا آخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنوات فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبالك مهطعين عن اليمين وعن الشمال يزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يكوسوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصيب يوفزون
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا ولقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت الحرارة شديدا وشهابا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فما يستمع الآن يجد له شهابا رصادا وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشادا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك
كنا طرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لن سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهاقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشادا وأما القاسطون فكانوا لجهنم كتبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غداقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعيدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكون عليه لبادا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشادا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بالغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من عذب ناصر وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمادا عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وآتى بما لديهم واسع كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل يشد وتأو أقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا واصبر على ما يقولون وهاجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عليم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن عليم أن يكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين كي لا يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لعاد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرات معرضين كأنهم حمر مستنفرات فرت من كسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منتشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله وآل التقوى وآل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصيب بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ويقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وإلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو علق معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى
ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم. اس پورے قرآن کا ثواب مرحومہ نازیہ مسعودی بنت سید ابو الحسن رضوی زوجہ جسٹس AR مسعودی صاحب کو پہنچے. آپ لوگ سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بولیں. اب میری گزارش ہے قاری جناب مرزا فرقان حسین صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں. نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ. تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بجانب حضرات اب میری گزارش ہے مرزا فرقان حسین صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سلام مولا کی خدمت میں پیش کریں. ایک صلوات اور بھی جہاں حضرات اسلام کو چند شعر دیجیے. شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے. شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے. شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے. اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے. اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے. آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے. آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے. یا یہ قرآن کی اردو میں تلاوت کی ہے. یا یہ قرآن کی اردو میں تلاوت کی ہے. مل گیا سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب. مل گیا سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب. ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے. ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے. نہر کو کس نے یہ چلو کا تماچا مارا. نہر کو کس نے یہ چلو کا تماچا مارا.
کس نے دریا تیرے چہرے کی یہ رنگت کی ہے، کس نے دریا تیرے چہرے کی یہ رنگت کی ہے، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، اس عزا خانے میں جو چیز ہے جنت کی ہے، اس عزا خانے میں جو چیز ہے جنت کی ہے۔ اور یہ آخری شعر فی المختار۔ کیوں نہیں سوچتا ہے اشک عزا کا دشمن، کیوں نہیں سوچتا ہے اشک عزا کا دشمن، اس نے آنسو نہیں کوثر سے عداوت کی ہے، اس نے آنسو نہیں کوثر سے عداوت کی ہے، باوضو آتا ہوں میں فرش عزا پر فرقان، باوضو آتا ہوں میں فرش عزا پر فرقان، اس طرح میں نے عبادت پہ عبادت کی ہے، اس طرح میں نے عبادت پہ عبادت کی ہے۔ اب میری گزارش ہے بین الاقوامی شاعر اور شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر ہم سب کو نوازیں۔ گزارش ہے کہ تھوڑا سا جو لوگ اتنی دور دور بیٹھے ہیں کچھ نزدیک آ جائیں ذرا سا۔ ایک میرا پورا کلام تو نہیں پڑھ سکتا، وقت کا بھی خیال ہے، عبادت کی ہے، عزت کی ہے، فرقان میں یہاں بھی پڑھ رہے تھے، اس میں میرا پرانا کلام ایک ہے، اس میں صرف 4 مصرے پڑھ کر کے اور ایک مطلع اور کچھ شعر میں پڑھوں گا۔ آئیے جیسا آپ تشریف لائیے۔ خدا سلامت رکھے ہائی کورٹ لکھنؤ کے سینئر ڈبل بینچ کے جج جناب AR مسعودی صاحب، جن کی اہلیہ کی یہ مجلس ہے اور بہت ہی خلوص سے آپ نے 40ویں کی بھی مجلس کی، یہ برسی کی مجلس، ان کو توفیق میں خدا اور اضافہ فرمائے۔ ایک نعرہ صلوات۔ فرقان بھی ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ فرمایا کہ نہ میں نے خدا کے خوف سے، نہ دوزخ کے خوف سے اور نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی، ہاں تجھے لائق عبادت پایا تو میں نے
اسی پہ میں نے خیال ہے میرا کہ خوف دوزخ ہے بزبان ممدوح مولا خوف دوزخ ہے نہ لالچ مجھے جنت کی ہے بس تیری ذات سے بے لوث محبت کی. مولا فرماتے ہیں بس تیری ذات سے بے لوث محبت کی ہے. شعر پیش کر رہا ہوں. علی میاں آگے تشریف لے آئیے ماشاءاللہ سے. خدا آپ کو صبر عطا فرمائے آپ کی والدہ کا انہیں جنت نصیب فرمائے خدا. بس تیری ذات سے بے لوث محبت کی ہے. بس دو میں سے خاص طور سے کہ کھا کے اطہر صاحب کھا کے تلوار کہا فز تو بے رب کعبہ ارے اس طرح سے میرے مولا نے عبادت کعبے کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. کھا کے تلوار کہا فز تو بے رب کعبہ اس طرح سے میرے مولا نے عبادت کی ہے. ایک نعرہ سلام دے دیے. وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور ہندوستان کے اساتذہ میں جن شاعروں کو مانتے ہیں اعجاز علی صاحب تشریف فرما ہیں اور آفتاب شہید قلب جواز صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک مطلب دو چار شعر کی اور زحمت ہے. ایک بہت بلند نعرہ سلام دے دیے کہ اس کی بھیا دیکھیں مطلب کہ اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. علی اعجاز بھائی اس کی توقیر خدا اور بڑھا دیتا ہے. اور سر جو اپنا در مولا پہ جھکا دے سر جو اپنا در مولا پہ جھکا دیتا ہے. ایک مطلب اس میں اور پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں. مصر ثانی بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. آپ کے بس کا نہیں مجلس و ماتم یاروں اور ذکر شبیر کی توفیق خدا دے. ادھر
ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، اور فاطمہ آتی ہیں پھولوں کی چڑھانے چادر، فاطمہ آتی ہیں پھولوں کی چڑھانے چادر، اور جب عزادار عزا خانہ سجا دے، ادب ادب، جب عزادار عزا خانہ سجا دیتا ہے، نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے، یہ کبھی کلام ہوا تھا غالباً دلی کی طرف، چھولس کی طرف کہیں، بس اس میں ایک شعر و مقطع بس ختم کیا میں نے، اس میں 4-5 شعر چھوڑ دیے کہ جس کو کہتے ہیں سبھی عابد بیمار، وہی آج بھی سارے زمانے کو شفا دے، آج بھی سارے زمانے کو شفا دیتا ہے۔ مقطع پیش ہے کہ 1400 سال ہوئے آج بھی دنیا میں اسد، اور نام عباس کا خوشبو وفا دے، ادب، نام عباس کا خوشبو وفا دیتا ہے، سر جو اپنا در مولا پہ جھکا دیتا ہے، ادب۔ اب میری التجا ہے شاعر فرقان لکھنوی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے ہم لوگ کو نوازیں۔ ٹھیک ٹھیک، آپ اچھا، جناب حسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگ کو نوازیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کچھ اس لیے بھی ہے اعلیٰ مقام زہرا کا، پسر امام ہے شوہر امام زہرا کا، جب ان کے آنے پہ تعظیم میں نبی اٹھے، زمانہ کیوں نہ کرے احترام زہرا کا، زمانہ کیوں نہ کرے احترام زہرا کا۔ تاخیر بہت ہو چکی ہے، یہ آخری شعر اور مقطع پیش خدمت ہے۔ ابھی تو ٹھیک سے فضا سمجھ میں آ نہ سکیں، ابھی تو ٹھیک سے فضا سمجھ میں آ نہ سکیں،
زمانہ کس طرح سمجھے مقام زہرا کا، زمانہ کس طرح سمجھے مقام زہرا کا۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ وہ ہوگا دیکھنا مشہوری ساری دنیا میں، اسد جو تو نے لکھا ہے کلام زہرا کا، اسد جو تو نے۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ اب میری گزارش ہے شاعر شہیدان کربلا، استاد شاعر جناب پروفیسر اعجاز لکھنوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم لوگ کو اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، صرف ایک سلام کے اچھا یا سات شعر حاضر خدمت ہیں، کیونکہ اذان کا وقت بھی تقریباً آج کر رہا ٹھیک۔ جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو، جو آئے مجلس سرور میں اس کو آنے دو، اسے جنا اسی فرش عزا سے جانے دو، اور تبسم علی اصغر کی ہے الگ ہی بات، تبسم علی اصغر کی ہے الگ ہی بات، جو مسکرا رہے ہیں پھول مسکرانے دو، جو مسکرا رہے ہیں پھول مسکرانے دو، اور فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پہ آنے دو، فرشتہ موت کا سمجھے گا حیثیت اپنی، ذرا اسے ابھی زہرا کے در پہ آنے دو، اور ادھر سے آئے نصورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے آئے نصورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو، ادھر سے آئے نصورا یہ ہو نہیں سکتا، ادھر سے فاطمہ کی روٹیاں تو جانے دو، اور در حسین پا دنیا پلٹ کے آئے گی، در حسین پا دنیا پلٹ کے آئے گی،
جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، درے حسین پا دنیا پلٹ کے آئے گی، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو اب میری گزارش ہے آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے جوہر خطابت سے ہم سب کو نوازیں اور ممبر پر تشریف لائیں۔ جناب سید کلب جواد نقوی صاحب۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ہلو، فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، یا ایہا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات بھیجیں محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اب ظاہر مجلس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے، پر 11:40 نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو بڑی مشکل میرے لیے ہو جاتی ہے کہ کتنا پڑھوں کتنا نہ پڑھوں، اور اس پہ ذرا سا دقت ہو جاتی ہے میرے لیے۔ لیکن بہرحال ایک انتہائی مومنہ ان کے سارے ثواب کی مجلس ہے یہ، محب اہل بیت، امام حسین کی چاہنے والی شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز، عزادار امام حسین علیہ السلام، جن کا شغف عزاداری امام حسین تھا، اور غریبوں کی ہمدرد، بیواؤں کی ہمدرد، یتیموں کی ہمدرد، جتنی بھی تعریف کی جائے اس مومنہ کی وہ کم ہے، اور جن کی کنیز تھی مہارا انہی کی بارگاہ میں پہنچ گئی وہ،
شہزادی کی خدمت میں پہنچ گئی ہیں. اور یہاں کے اوپر میں نے اسی لیے اس آیت کریمہ کو منتخب کیا ہے کہ جس میں قدرت نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو شرف ملتا ہے، کسی کو بلندی ملتی ہے، تو نہ وہ خاندان کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ قبیلے کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ دولت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ کسی بڑے عہدے کی بنیاد پر ملتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں عزت جو ملتی ہے وہ کردار کی بنیاد پر ملتی ہے، وہ تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ باعزت ہوگا، اتنے ہی زیادہ باشرف ہوگا. اب یہاں پر ظاہر کہ کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے. اب یہاں پر اپنے بزرگوں کو تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بچوں جوانوں کے لیے گفتگو کہ تقوی کی کیا معنی ہے، جو شرط لگا دی گئی. روزے کے لیے بھی کہا گیا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ ازلفت الجنۃ للمتقین، ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے. جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، ان کے لیے ہم نے جنت کو سجایا ہے. تو روزہ اس لیے کہ تقویٰ حاصل ہو، جنت مومنین کے لیے. اور ہمارے امام بھی امیر المومنین بعد میں امام المتقین پہلے ہیں. ایک صلوات بھی تو آخر یہ تقویٰ ہے کیا چیز کہ جس کی اتنی امپورٹنس ہے، جس کی اتنی اہمیت ہے. تو آپ فہم لفظوں میں اگر عرض کروں کیونکہ اس کے بہت لغوی معنی میں بہت پیچیدگی پیدا ہو جائے گی اگر لٹرل میننگ اس کی پیش کی جائے. آپ فہم لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو ہے تقویٰ جو ہے وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف. جتنا اللہ کا خوف دل میں بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی کردار اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. اور جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف کم ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ گناہ گار ہوگا، وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. تو اس لیے شرط لگا دی گئی ہے کہ دیکھو اگر تقویٰ ہے تمہارے تبھی تم صاحب عزت ہو اور صاحب تمہاری سربلندی. تو خوف، اب یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر خوف کی کیا معنی ہے. بھئی میں نے کہا جوانوں سے گفتگو ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے صاحب کہ اللہ کوئی بہت خوفناک چیز ہے کہ جس سے خوف کھایا جائے، کوئی خوفناک چیز ہے. خوف ہم کس سے کھاتے؟ کوئی بہت بڑا بدماش ہو محلے میں، جو بھی گزر رہا ہے قریب سے دب کے گزر رہا ہے، ارے کہیں کی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں مار پیٹ نہ کر دے، کہیں کچھ کس طرح کا ظلم و ستم نہ کر دے. معلوم بہت بڑا بدماش ہے، لوگ ڈر رہے ہیں اس کے. کوئی ظالم ہے اس سے انسان ڈرتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ صاحب اس راستے پر رہ جائیے، آگے ڈاکو بیٹھے ہوئے، انسان نے ڈر کے راستہ بدل دیا گا، ڈاکو سے خوف زدہ ہو گیا، ارے صاحب چور بیٹھے ہوئے. تو خوف کس سے ہوتا ہے؟ تو خوفناک چیزیں ہوتی ہیں جس سے ظلم کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے ناانصافی کا خطرہ ہوتا ہے، جن سے زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ سے کیوں ڈر ہے؟ یہ اللہ کا خوف کا ہے کہ یہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس سے زیادہ تو رحم کرنے والا کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ تو کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اس کا خوف کیسا ہے؟ تو علماء نے اس کا پہلے بیان کیا، میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ خوف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معمولی خوف ہے کہ جو کسی ظالم سے، کسی ڈاکو سے، کسی بدماش شخص سے یا کسی بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے والے سے جو خوف ہوتا ہے، یہ خوف کی ادنا قسم ہے. یہ خوف کی ادنا قسم ہے. اور ایک خوف بہت ماشاءاللہ آپ سبھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک خوف ہوتا احساس عظمت کا خوف. احساس عظمت کا خوف، جتنا احساس عظمت بڑھتا جاتا ہے اتنا ایک قسم کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جس سے ہم ڈر رہے وہ نقصان پہنچائے گا، یہ نہیں کہ وہ زیادتی کر دے گا، یہ نہیں کہ کوئی ستم کر دے گا، یہ نہیں کہ کوئی ناانصافی کر دے گا، کچھ نہیں ہوتا. احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے. ایسا میں اس کی مثال پیش کر دوں، صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ فرض کیجئے کہ جو آیت العظمیٰ ہیں جس کے لاکھوں اور کروڑوں مقلد ہیں،
وہ اتفاق سے لکھنؤ تشریف لے آئے اور انہیں نے میرے ہی گھر کو منتخب کر لیا کہ میں اس کے گھر میں رہوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مرجع دورہ بھی ہیں، آیت العظمیٰ بھی ہیں، انتہائی شریف النفس ہیں، انتہائی بااخلاق ہیں، انتہائی کریم النفس ہیں۔ کوئی اس سے یہ نہیں کہ وہ ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے، کسی قسم کا جو غصہ کر لیں گے، کیونکہ بہت ہی شریف النفس، بہت ہی کریم النفس۔ لیکن جب تک وہ گھر میں رہیں گے وہ میرے مہمان رہیں گے، میں ان کا میزبان رہوں گا، میرے دل میں خوف رہے گا۔ کاہے کا خوف؟ نقصان پہنچائیں گے، کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ہے خوف کہ کہیں میرا کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، میرا کوئی کام ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، ان کے مرتبے کے خلاف نہ ہو جائے، ان کی عظمتوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایک خوف تو میرے دل میں رہے گا۔ بہت توجہ رہے، بہت بڑا مسئلہ یہاں پر حل ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرض کے 3 دن مہمان رہے، اب وہ تشریف لے جانے لگے۔ اب میں اسے اظہار معذرت کروں گا، معافی مانگوں گا کہ جیسے آپ کا مرتبہ تھا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، جیسی آپ کی عظمت تھی ویسے میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکا، میزبانی کے حق ادا نہیں کر سکا جو آپ کی عظمت و شرف و مرتبہ۔ تو کیا وہ جواب یہ دیں گے کہ تم میری عظمتوں کے مطابق میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے؟ ارے کہاں میں، کہاں تم؟ پوری توجہ رہے۔ کیا ان کی طرف سے جواب یہ ہوگا؟ میری طرف سے اظہار معافی ہوگا، ان کی طرف سے اظہار تشکر ہوگا۔ میں تمہاری خدمتوں کا شکر گزار ہوں، تمہاری زحمتوں کا شکر گزار ہوں، میری طرف سے معافی ہوگی۔ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا جو خدمت کرنا چاہیے تھی، آپ کی بلندی مرتبہ کے مطابق، آپ کی عظمتوں کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، یہ میری طرف سے ہوگا۔ اور ان کی طرف سے اظہار تشکر ہوگا کہ میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں تمہاری محنتوں کا۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معصومین کی دعا میں توبہ کیوں ہے؟ مولا علی توبہ مانگ رہے ہیں، چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں توبہ مانگ رہے ہیں، چھٹے امام ہمارے توبہ مانگ رہے ہیں۔ ارے توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے۔ ارے توجہ رہے، یہ بات کہی جائے، یہ فرضی چیز نہیں ہے، جو بات کہی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ توبہ تو انسان گناہ پر مانگتا ہے، اور تم کو معصوم مانتے ہو تو یہ گناہ کرتے نہیں، اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دے سکتا۔ بہت توجہ رہے، اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دے سکتا، اور یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرتے نہیں۔ پھر یہ توبہ کا ہے کہ تمہیں کہوں گا یہ احساس عظمت کی توبہ ہے کہ تیری عظمت کے مطابق، تیرے شرف کے مطابق، تیرے مرتبے کے مطابق ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو جواب یہ نہیں آیا کہ کہاں میں، کہاں تم، یہ جواب نہیں آیا، بلکہ جواب کیا آیا؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ ارے تمہاری خدمتیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ صلوات بھیج رہا تو یہ جو علماء نے اس کا حل پیش کیا وہ آپ کی خدمت میں چند جملوں میں عرض کیا۔ تو تقوی کے سلسلے میں کہیں بھی شرط نہیں ہے کہ مرد اگر متقی ہوگا تو اس کو بلندی ملے گی، اور خاتون کو اس سلسلے میں کوئی صلاح، اس کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ بلندی کردار کو معیار بنایا گیا ہے، کردار کی بلندی کو معیار بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کسی مرد کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ خاتون کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ صلوات بھیج اذا دخل فاطمہ قام الیہا رسول اللہ۔ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھیں، اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ نہ صرف تعظیم کے لیے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، نہ صرف ہاتھوں کو بوسہ دیتے، آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔
یہ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی کتاب ہے علماء اہل سنت میں، اس میں یہ حدیث ہے. ہاں آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے تھے اور اس کے بعد اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. فاطمہ زہرا رسول کی مسند پر بیٹھی ہوئی ہے، رسول فاطمہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سلوات بھیجو نا نواز محمد. اب ظاہر کہ موضوع تو بہت ہی وسیع ہے، اس کو تو پورا اشرا بھی اس میں نہیں کم ہے. خواتین کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند جملے کہ جو عظمت و شرف و مرتبہ اسلام کی تبلیغ میں جو خواتین کے کنٹریبیوشن ہے وہ مردوں سے بڑھ کر ہے. آپ دیکھیں کہ پہلی شخصیت جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. جو پہلی شخصیت جس نے کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ خاتون ہے جس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جو ماں ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی. سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے جس نے کلمہ، جب سے پہلے جو اسلام لائیں وہ جو جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. یہاں کوئی بچہ بگڑ نہ جائے، ارے بھائی علی کو تو بھول گیا، مولا علی کو تو بھول گیا. آپ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جناب خدیجہ ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والی جناب خدیجہ ہیں. نہیں، بہت سمجھ بوجھ کر جملے کہے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے جملہ نہیں کہا ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں. علی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام علی کو لے کر آیا تھا. صلوات بھیجتے یہ شخصیتیں وہ ہیں جو اسلام نہیں لائی ہیں، اسلام ان کو لے کر آیا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. صلوات یہ پیدائشی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنے ہیں، پیدائشی مسلمان. اسی لیے آغوش رسول میں علی قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت بھی ہے، انجیل کی بھی ہے. صلوات محمد. اور کبھی میں نے اسی فرام آپ کی مجلس سے جملے عرض کیے تھے، اب ذہن میں آگے تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی آغوش رسول اللہ میں آئے ہیں، 3 دن ہیں، 3 دن کعبے میں رہے تھے جناب فاطمہ بنت اسد. چوتھے دن 13 رجب کو پیدائش ہوئی ہے، 16 رجب کو نکلے تھے جناب فاطمہ بنت اسد. پھر دیوار چاک ہوئی تھی، پھر شگاف ہوا تھا، پھر نکلے تو رسول سامنے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. آ گیا جملہ درج کر دو، رسول استقبال کے کھڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد کہا کہ لائی میرے بچے کو میری آغوش میں دیجئے، میرے بھائی کو میری آغوش میں دیجئے. جناب فاطمہ بنت اسد ماں، ان کے چہرے پر ذرا کچھ گھبراہٹ تھی. کہا کہ میرے بھتیجے عجیب بات ہے، بچے نے 3 دن ہو گئے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، 3 دن ہو گئے ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں. رسول نے مسکرا کر کہا چچی میری گود میں تو دیجئے، میری آغوش میں تو دیجئے. جیسے ہی رسول کی آغوش میں علی پہنچے ہیں، روایت کہتی ہے ادھر خوشبو رسالت کا احساس ہوا، ادھر علی نے آنکھیں کھول کر پہلی نگاہ چہرے رسالت پر ڈالی. رسول نے سند دے دی کہ خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم. اے علی تم نے اپنی پہلی نظر کے لیے میرا چہرہ منتخب کیا، میں نے تمام علوم کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. اب سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کے جملہ تاریخ محفوظ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ نہیں، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہے، اسی جملے پر گفتگو کرنا ہے. اے اللہ کے رسول، تاریخ میں موجود ہے، مولا علی نے آغوش رسول میں ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول. وہی جو میں نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور یہ اسلام کو لے کر آیا ہے. یہ پیدائشی مسلمان، اسی لیے میں واقعہ پیش کر رہا ہوں. یہ یا اللہ کے رسول اجازت ہے، اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں، اجازت ملی. قرآن کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی. اور اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ
یا علی اگر آپ کو خطاب ہی کرنا ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھوں، اے میرے بھائی اجازت ہے کچھ پڑھوں. نہیں، یہ نہیں علی فرما، بلکہ فرماتے اے اللہ کے رسول. بہت توجہ چاہوں گا، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں. میں مولا علی سے کہوں گا کہ یا علی آپ تو غضب کیے دے رہے ہیں، آپ تو ارے جس رات پر سے ابھی رسول نے پردہ نہیں ہٹایا ہے، ابھی تو خود رسول نے اپنے کو رسول نہیں کہا، جس رات پر سے رسول نے پردہ نہیں ہٹایا اس رات پر سے آپ کو پردہ ہٹا رہے. ارے ابھی 10 برس بعد دعوت ذوالعشیرہ ہوگی. یا رسول فرمائیں گے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں. آپ دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے ہی فرما رہے اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں. تو شاید مولا علی جواب دیں مجھے معلوم ہے کہ ہسٹورینز نمبر دیں گے کہ کون پہلے نمبر پر مسلمان ہوا، کون دوسرے پر، کون تیسرے پر. تو میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس فہرست میں مجھے شامل نہ کرنا، اس لسٹ میں مجھے شامل نہ کرنا. اس لسٹ میں وہی شامل ہو سکتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو پھر مسلمان ہوا ہو. تو میں پیدائشی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں. صلوات بھیج محمد ایک صلوات بلند آواز پر محمد. یہی جناب خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری دولت نشاور کر دی تھی تبلیغ اسلام میں، پوری دولت نشاور کر دی تھی. اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ فاقے کیے انہوں نے شیب ابو طالب میں 3 سال. جب 40 سال اس وقت ایران چاروں طرف سے محاصرے میں گھرا ہوا ہے، اس وقت بنی ہاشم کو محاصرے میں گھیر لیا تھا تمام مشرکوں نے اور تمام کافروں نے. اور اس کے بعد 3 سال تک بالکل پر پانی کھانا سب بند تھا. اور اس کے اندر ایک پہاڑی گھاٹی تھی جو جناب ابو طالب کی ملکیت تھی، اس کے اندر 3 سال رہے، یہاں تک کہ درختوں کی پتیاں کھا کر زندگی بسر کی تھی. جناب خدیجہ نے جو ملکۃ العرب تھیں، جن کی سب سے بڑی تجارت تھی، لیکن عالم یہ ہو گیا تھا کہ درخت کی پتیاں کھا کر نہیں کہا کہ میرے پاس تو کنیزیں تھیں، میرے پاس تو دربار تھا، میرے پاس تو خزانے تھے، سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا. اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. صلوات بھیج اس کے بعد دیکھیں اسلام میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی خاتون، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون. یہی کہہ رہے کہ مردوں کی کنٹریبیوشن کم ہے. سب سے پہلے جو شہید ہوئی خاتون وہ سمیہ تھی کہ جناب یاسر کی زوجہ تھی. وہ جناب عمار یاسر کے والد، عمار یاسر کے جو والد تھے، عمار یاسر جو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، ان کے والد یاسر، ان کو بھی شہید کیا تھا کافروں نے، اور جناب سمیہ کو بھی پتھروں سے کچل کچل کر شہید کیا تھا. تو سب سے پہلی شہیدہ جو تھی وہ جناب سمیہ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا اسلام لانے والی بھی عورت اور اسلام کے لیے پہلی جان دینے والی بھی عورت ہے. صلوات ہے محمد والے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. اور ایک خاتون بڑے بڑے بہادروں نے میدان چھوڑ دیا تھا. اب تاریخ دیکھیے گا کہ میری بات پر بھروسہ نہ ہو. بڑے بڑے بہادروں نے میدان احد میں میدان چھوڑ دیا تھا. بڑے بڑے بہادروں نے میدان حنین میں میدان چھوڑ دیا تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا نصیبہ بنت کعب. وہ عورت میدان سے نہیں بھاگی تھی. بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ چلے گئے تھے مگر وہ خاتون میدان سے نہیں بھاگی تھی. نہ جنگ بدر میں اس سے بھاگی وہ، نہ جنگ احد میں، نہ جنگ حنین میں. جنگ احد میں وہ مقابلہ کر رہی تھی. ادھر مولا علی جنگ میں مصروف تھے، ادھر نصیبہ یہاں تک زخمی ہو کر گری تھی. اس کا بیٹا حنظلہ بھی بدر میں احد میں شہید ہو گیا تھا اور بیٹے کی خود اس نے لاش اٹھائی تھی. اور اس کے بعد اب سنیے میدان حنین میں
یہ تاریخ نہیں پڑھا ہوں، یہ قرآن ہے. تاریخ نہیں پڑھا، قرآن ہے. تاریخ میں اگر لکھا گیا ہوتا تو اس کا اثر کاٹ دیا گیا ہوتا، اس کا محرک اثر کاٹ دیا گیا ہوتا، یا سر قلم ہاتھ قلم کر دیے گئے ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے اذ تسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. اے مسلمانوں، میدان احد کا منظر یاد کرو جب تم گھبرا کر پہاڑوں پر چڑھے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے آواز دے رہے تھے، تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. صلوات بھیج محمد. یہ قرآن کی منظر کشی ہے، حدیث نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے. قرآن سورہ آل عمران پڑھ لیجیے، قرآن کی منظر کشی ہے. پورا میدان خالی ہو گیا تھا میدان احد میں، پورا میدان صاف ہو گیا تھا. لیکن یہ نصیبہ شخص عورت جو ہے یہ وہاں پر یہ میدان سے نہیں بھاگی تھی. یہ بڑے بڑے بہادر بھاگ گئے تھے مگر یہ نہیں بھاگی تھی. وہاں پر وہ جنگ کرتی رہی اور زخمی ہو کے گری تھی اور اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی تھی اس نے. اتنی بہادر یہ وہاں پر خاتون تھی. اب یہاں پر عرض کر دوں کہ ہوا کیا تھا میدان احد میں. دو جملے وہ بھی سن لیجئے کہ 2 آوازیں گونجی تھی میدان احد میں. جب مسلمان جو بھاگ گئے تو رسول اللہ نے جب پلٹ کے آئے 2 دن بعد اور 3 دن بعد پلٹ کے آئے تھے تو رسول اللہ پوچھا رہے بھائی بھاگے کیوں؟ کہ ہم نے کان میں آواز سنی تھی کہ محمد قتل ہو گئے. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اصحاب کرام چاہنے والے، محبت کرنے والے، رسول سے اتنی محبت تھی کہ جیسے ہی معلوم ہے کہ رسول قتل ہو گئے تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم میدان میں رہ کے کیا کریں گے. تو انہوں نے میدان چھوڑ دیا. تو اس کے بعد جب واپس آئے 3 دن بعد واپس آئے تو کہا کہ بھئی کیا بات ہے، یہ تم نے میدان سے کیوں چھوڑ دیا، میدان سے کیوں چلے گئے؟ کہا ہم نے کان میں آواز سنی کہ محمد قتل ہو گئے. محمد کہا تو میں تو پکار رہا تھا میں زندہ ہوں. ارے توجہ پڑھیے ہسٹری مدرسوں میں ہسٹری نہیں اسی لیے پڑھائی جاتی. مسلمان مدرسوں میں ہسٹری پڑھنا منع ہے، تاریخ پڑھنا منع ہے. تاریخ یہ کہ کہا کہ بھئی میں تو کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں. کہا ہم نے تو آپ کی آواز سنی نہیں، ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی. اچھا وہ کون کہہ رہا تھا مر گئے؟ کیا وہ تو شیطان کہہ رہا تھا. رسول نے فرمایا شیطان کہہ رہا تھا محمد مر گئے، میں کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں. یہ کیا کیا تم نے؟ شیطان کی آواز سنی، میری آواز نہیں سنی. میں نے کہا آپ کے سامنے تاریخ طبری پیش کر رہا ہوں، تو معتبر ترین تاریخ ہے اسلام کی، اس میں پورا واقعہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ بھائی یہ تو میں کہہ رہا تھا زندہ ہوں میں، اور آپ نے آواز سنی کہ محمد مر گئے، یہ کیسے؟ کہا وہ تو شیطان کہہ رہا تھا. تو انہی نے صحابہ نے فرمایا کہ ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے، اس لیے ہم جو ہے میدان ہم نے چھوڑ دیا. اب پرانے زمانے میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آخر یہ ہوا کیا تھا. آج کے جو سائیکالوجسٹ ہیں انہی نے مسئلہ حل کیا، آج کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں انہی نے مسئلہ حل کیا. بہت بڑا اگر مجمع ہو، 100 200 300 لوگ جمع ہوں اور سب لوگ بات کبھی کبھی تو ہے بس ابھی مجلس شروع نہیں ہے، سب آپس میں بات کرنے لگے، خاص طور خواتین تو مجلس شروع ہو بھی جائے تب بھی ان کی گفتگو جاری رہتی ہے. تو اس کے بعد یہ کہ وہ تو اس میں بہت سے مجمع میں اگر بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں تو ہم سب کی آوازیں نہیں سنتے ہیں، سب کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی ہیں. بول سب رہے ہیں مگر سب کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی. ہم صرف اسی کی آواز سنتے ہیں جس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، جس سے دلی محبت ہوتی ہے. اسی کی آواز ہم سنتے ہیں جس سے یہ آج کے نفسیات کے ماہرین نے بتایا، آج کے سائیکالوجسٹ نے بتایا کہ مجمع میں اگر بہت سے لوگ بول رہے ہوں تو ہم سب کی آواز نہیں سنتے، صرف اس کی آواز سنتے ہیں جس سے دل میں محبت ہوتی ہے. میدان احد میں 2 آوازیں گونج رہی تھیں، ایک کہہ رہا تھا قتل ہو گئے، رسول کہہ رہے تھے زندہ ہے، پر جس کو جس سے محبت تھی. ایک صلوات پہ محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. یہ نصیبہ یہ جمی رہی تھی میدان جنگ میں. میں نے کہا بڑے بڑے بہادر چلے گئے تھے. میدان حنین میں یہی ہوا تھا. وہاں بھی جو ہسٹری پڑھی اسی میں کہ اس لیے ہسٹری پڑھنا منع ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان ہسٹری نہ پڑھا کرے. جنگ حنین میں بھی یہی ہوا تھا.
کہ وہاں بنی قریظہ تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور جب رسول اللہ نے جنگ اس کے لیے تیاری کی ہے تو سب سے بڑا لشکر تھا، اس میں سب سے بڑا لشکر تھا، 12,000 مسلمان تھے اس وقت لشکر میں، سب سے بڑا لشکر میدان حنین میں تھا مسلمانوں کا، 12,000 مسلمان تھے اس میں. اور جب یہ لشکر چلنے لگا تو کسی بزرگ صحابی کی زبان سے نکلا کہ جب ہم 313 تھے تب ہم جیت گئے، اب تو 12,000 ہمیں، اب ہمیں کون ہرا پائے گا؟ تو رسول نے منع کیا تھا کہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، تم تکبر کرو گے تو نقصان اٹھا جاؤ گے. لہذا جملے نہ کہو کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، کیونکہ تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں ملتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے فتح. ایک سلوات بھیج رہا نواز محمد. اور ہوا یہی جو رسول نے فرمایا تھا کہ بنی ہوا، وہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، جب وہ جہاں بنی حوازن رہتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بہت سی پہاڑی، سینکڑوں پہاڑیاں تھیں. تو انہیں نے اپنے سپاہی پہاڑیوں میں پیچھے چھپا دیے تھے، بنی قریظہ نے اپنے سپاہی جو تھے وہ چھپا دیے. اب جب یہ اس کے بیچ سے مسلمان لشکر گزرا تو جب مسلمان لشکر پہاڑیوں کے بیچ میں آ گیا تو ایک دم سے انہیں نے جو چھپے ہوئے تھے سب حملہ کر دیا. اب جو ایک دم سے اچانک حملہ ہوا تو تمام تاریخیں کہتی ہیں کہ سارے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور سب میدان سے بھاگنے لگے. اور یہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہسٹورین نے لکھا ہوتا تو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہوتا، قرآن نے کہا ہے. اب قرآن ہسٹری پڑھنے سے منع کر سکتے ہو، قرآن پڑھنے سے تو منع نہیں کر سکتے. جب قرآن پڑھنے سے بھی منع کر دیا جائے گا. وہ یوم، اب تو نام بھی ہے، وہ یوم حنین، قرآن کا اعلان ہو رہا ہے، قرآن مجید میں اعلان. وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یاد کرو وہ حنین کا دن جب تمہاری کثرت پر تمہیں ناز ہو گیا تھا، جب اپنی فوج پر تمہیں ناز ہو گیا تھا. وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن یہ کثرت تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکی، یہ اتنا بڑا لشکر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو تم سب پیٹ پھرا کر بھاگے تھے. قرآن کا اعلان ہو رہا ہے. ایک سلوات بھی نواز محمد والا. پوری توجہ رہے. اب یہاں کے اوپر صرف 10 لوگ، اب ہسٹری میں ہے کہ میدان ہونے 12,000 میں صرف 10 لوگ ٹکے تھے. آپ لوگوں کو یہ تعجب ہوگا، یہ مولوی بیان نہیں کرتے صاحب چیزیں جو میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر. 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، رسول سردار لشکر تھے، مگر پورا مجمع منتشر ہو گیا، سب بھاگ لیے تھے. صرف 10 لوگ رہ گئے تھے جس میں یہ نصیبہ بھی تھی. ایک سلوات بھیجے والا نواز. یہ عورت بھی تھی ان 10 لوگوں میں، 10 لوگوں میں یہ خاتون بھی تھی. میں نے کہا بڑے بڑے جوان مرد بھاگ گئے تھے مگر یہ خاتون میدان میں جمی رہی تھی. سلوات بھیجے والا نواز محمد والا. اس کا نام ہے نصیبہ اور نصیبہ، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب بڑے بڑے جوان مرد بھاگ رہے تھے تو یہ ان کے اوپر پتھر مار رہی تھی. ارے کہاں رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کہاں رسول کو چھوڑ کر جا رہے ہو. یہ خاتون ان کو پتھر مار رہی تھی، کہاں رسول کو چھوڑ کے جا رہے. تو بھاگنے والے کہہ رہے اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے لہذا میدان سے بھاگ رہے ہیں. ایک سلوات ہے نواز. مقصد صرف خاتون کی بہادری بیان کرنا ہے، کسی کی بزدلی بیان کرنا نہیں ہے. ایک سلوات ہے نواز. اس سے آپ اندازہ کیجئے جو کنٹریبیوشن ہے اسلام کے سلسلے خواتین کا وہ لازوال ہے، وہ ایسا ہے کہ جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے. صلوات ہے نواز. اب سنیے آپ دیکھیے سیرت کا جس وقت جناب آپ کو معلوم ہے جناب خدیجہ سے جب عقد ہوا ہے
تو عام طور سے ہوتا ہے کہ رشتہ مرد کی طرف سے جاتا ہے. لیکن ایک پہلو ہے جس کو کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری پہلو ہے. رشتہ مرد کی طرف سے جاتا ہے خاتون کے گھر میں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے اپنا رشتہ نہیں دیا تھا جناب خدیجہ سے. اگر رسول رشتہ دیتے تو دنیا کہتی دولت کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، زر و جواہرات کی لالچ میں، مال و زر کی لالچ میں رسول اللہ نے اپنا رشتہ دے دیا تھا. لہذا مصلحت الہیہ نہیں تھی کہ رسول اپنا رشتہ دے جناب خدیجہ کو. جناب خدیجہ نے اپنا رشتہ رسول کو دیا. ایک صلوات محمد. اور ہمارے جج صاحب یہاں تشریف فرما ہے. اب فقہ نہیں معلوم، اہل سنت میں پہ شریک ہوا ہوں ان نکاحوں میں، لیکن مجھے اندازہ نہیں رہا. لیکن فقہ جعفریہ میں پہلے عورت سے پوچھا جاتا ہے، بعد میں مرد سے پوچھا جاتا ہے. پہلے خاتون سے، مرد سے بعد میں. کسی بھی شیعہ نکاح میں چلے جائیے، پہلے مولانا جائیں گے لڑکی کے پاس، لڑکی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ راضی ہیں یا نہیں. اور بڑی چیزیں کہہ دی لڑکی کہ ہم راضی نہیں ہیں تو عالم دورہ کیوں نہ ہو، مجتہد زماں کیوں نہ ہو، نکاح نہیں پڑھا سکتا، نکاح نہیں پڑھا سکتا. اور اگر کوئی عورت آ کر کہہ دے کہ باپ نے زبردستی نکاح پڑھا دیا ہے تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا. وہ بیوی اگر بچی راضی نہیں ہے، لڑکی راضی نہیں ہے تو نہ باپ نکاح پڑھوا سکتا ہے، نہ عالم دورہ پڑھوا سکتا ہے، نہ مجتہد اللہ سے پڑھا سکتا ہے. اس کی مرضی ضروری ہے، جب تک اس کی مرضی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. صلوات بھیج نہیں. سنیے بس ایک اس پہ دلچسپ پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اب یہی وجہ ہے کہ جب ہماری نکاح کی محفلوں میں آپ جائیں گے تو پہلے عورت کا وکیل کہے گا ان کہتو. ارے بہت لطیف پہلو، بہت لطیف پہلو ہے. پہلے عورت، ہمارے کیا دو وکیل ہوتے ہیں، ایک عورت کا ویسے ایک بھی پڑھا سکتا ہے، ایک مولانا بھی پڑھا سکتا ہے، وکالت اس سے بھی لے لے، لڑکی سے بھی، اور لڑکے سے بھی وکالت لے لے. تو ایک مولانا بھی پڑھا سکتا ہے نکاح. لیکن عام طور سے یہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ دو مولانا ہوتے ہیں. ایک لڑکی کا نمائندہ اور وکیل ہوتا ہے، اور ایک لڑکے کا نمائندہ اور وکیل ہوتا ہے. تو یہ وکیل ہوتے ہیں. حقیقت میں ہمارے یہاں اجازت ہے کہ لڑکا لڑکے دونوں خود آپس میں نکاح پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ عربی تلفظ کا معاملہ آ جاتا ہے، عربک کے تلفظ کا معاملہ آ جاتا ہے، قصد انشاء ایک چیز ہے اس کا معاملہ آ جاتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو 12 بجے تک باراتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ دولہا میاں آئے تو ہم نکاح پڑھیں، دولہا میاں آئے تو ہم نکاح پڑھیں. اور جب تک بارات نہ آ جائے کھانا نہیں ملتا. تو بارات آئے گی تبھی کھانا بھی ملے گا، تو بھوکے رہنا پڑتا ہے. 12 بجے تک بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے مولوی سے پڑھایا جاتا ہے. ورنہ خود لڑکے لڑکی بھی آپس میں نکاح پڑھ سکتا ہے. ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے، ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بھائی عربک پروسیشن اور اس کے علاوہ قصد انشاء ایک چیز ہوتی ہے اس کا، جس کی وجہ سے مولوی بنائے جاتے ہیں. اب سنیے آپ، جب لڑکی سے پوچھ کر وہ مولانا آتے ہیں تو نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ جناب خدیجہ کی بنائی ہوئی جو سیرت ہے آج تک اور قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا. دیکھیں یہ ہے عورت کی عظمت، یہ ہے عورت کا شرف، یہ ہے عورت کا مرتبہ کہ جو جناب خدیجہ نے سیرت قائم کر دی تھی قیامت تک شریعت میں اسی پر عمل ہو رہا ہے. پہلے عورت کا وکیل کہتا ہے ان کہتو، پہلے عورت کا وکیل کہتا ہے ان کہتو، اس کے بعد جواب میں مرد کا وکیل کہتا ہے قبل تو. اور یہ عورت کا وکیل نہیں کہہ رہا، یہ عورت کہہ رہی ہے، یہ تو نمائندے ہیں. یہ عورت کا وکیل نہیں کہہ رہی، یہ عورت کہہ رہی ہے مرد سے کہ ان کہتو، اور جواب میں مرد کہہ رہا قبل تو. اس کا مطلب یہ ہے بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. عورت مرد سے نکاح کرتی ہے، مرد عورت سے نکاح نہیں کرتا. ایک صلوات بھی محمد وآل محمد.
جو کہ انکہتو عورت کی طرف سے کہا جاتا ہے. یہ میں نے کہا فقہ جعفریہ کی میں بات کر رہا ہوں اور دوسرے کو نہیں بتاتا ہوں. فقہ جعفریہ میں عورت کہتی ہے انکہتو میں نے تم سے نکاح کیا. ارے توجہ رہے. عورت کہتی ہے مرد سے کہ میں نے تم سے نکاح کیا. جواب میں مرد کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا. مجھے اتنا بتا دو کہ اگر عورت کی طرف سے انکہتو نہ ہو اور مرد قیامت تک قبل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے عورت کی اہمیت اتنی ہے جب تک وہ انکہتو نہ کہے قبل تو نہیں مانا جائے گا. ایک سلوات پہ بولنا ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ صرف تمہیدی جملوں میں تقریباً 35 منٹ ہو گئے. ایک سلوات بلند آواز پر محمد. ابھی ایک مجلس مجھے پھر اور پڑھنا ہے. ابھی جانا ہے نور باغ مجھے ایک مجلس پڑھنا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے لہذا میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ اب یہیں پہ ایک مسئلہ اور مسئلہ ایک زبردست اعتراض کہ صاحب مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے عورت کو 4 نکاحوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جب برابر اسلام میں سب ہے تو 4 نکاح کی اس کو عورت کو بھی اجازت ہونا چاہیے کہ وہ بھی 4 نکاح کرے. مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت کیوں ہے؟ تو میں نے یہی یوم زینب میں آج سے کئی سال پہلے عرض کیا تھا. ارے تم کیا کہہ رہے ہو کہ مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے؟ مرد کو 1 نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے. مرد کو تو 1 نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے ہماری فقہ میں. 1 نکاح کی بھی اجازت نہیں کیونکہ عورت مرد سے نکاح کرتی ہے مرد عورت سے نکاح نہیں کرتا. اگر یہ انکہتو نہ کہے تو قبیلتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح نہیں کرتا ہے بلکہ 4 عورتیں ایک مرد سے نکاح کیا کرتی ہیں. ایک صلوات بھیجے تو اب ناانصافی مرد کی طرف سے نہیں ہوتی ہے عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے ناانصافی. ایک صلوات محمد. لیکن شرط یہ ہے اس پہ بھی کہ عدل کا کام سے کام ہے انصاف سے کام ہے. ورنہ قرآن نے منع کیا دوسری شادی سے. منع کیا صاف کہ اگر عدالت کر سکتے ہو تبھی تم جو ہے وہ دوسرا نکاح دوسری شادی کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے. تم نہیں کر سکتے. دیکھیے شریعت کے احکام ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم. اسی وجہ سے پریشانی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اگر بیوی شرط لگا دے کہ میں الگ مکان میں رہوں گی تو اس کی شرط کو پورا کرنا ہوگا. الگ مکان لے کر رہنا ہوگا. الگ مکان لے کر رہنا ہوگا. اور اگر الگ مکان خرید نہیں سکتا ہے تو کرائے پر لے کر رہو. اس کو اپنی زوجہ کو کرائے کے مکان میں رکھو. اور اگر اس پر بھی تمہیں استطاعت نہیں ہے تو اپنے گھر میں اس کو الگ کمرہ دو. باورچی خانہ اس کا الگ ہو اور تمام اور چیزیں ضروریات اس کی الگ ہوں تاکہ وہ الگ اپنی زندگی گزار سکے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تسبیح کھٹکھٹاتے رہو. نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک سلوات پر ایک سلوات پر تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسلام کی طرف سے ہیں. اور میں کبھی پڑھ چکا ہوں کہ مرد زبردستی گھر کا کام عورت سے نہیں لے سکتا ہے. زبردستی گھر کا کام جبر کر کے نہیں, روب ڈال کے نہیں, خوشامد کر کے تو کر سکتا ہے, روب نہیں ڈال سکتا. روب نہیں ڈال سکتا. شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی بیوی گھر کا کام کرنے سے منع کر دے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آئیں آپ دفتر سے تو اپنی زوجہ سے پوچھے کہ آج آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے, آج کیا نوش فرمائیں گے آپ. جب وہ مینو بتا دیں تب آپ خود باورچی خانے جائیے, جا کر چولہا جلائیے, اس کے وہاں پتیلی چڑھائیے, جو بیوی نے فرمائش کی ہے وہ پتیلی میں ڈالیے اور اس کے بعد آٹا گوندھیے اور اس کے بعد جو ہے آپ روٹی اس کی بنائیے
اب روٹی جیسی بھی بنے، چاہے چین کا نقشہ بن جائے چاہے جاپان کا نقشہ بنے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. روٹی آپ کو پکانا ہے، روٹی توے پہ آپ کو ڈالنا ہے. اس کے بعد جا کر ملکہ، گھر کی ملکہ کے سامنے دسترخوان بچھائیے اور کھانا لگائیے. جا کر جب وہ نوش فرما لیں تو ابھی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے، جھوٹے برتن اٹھائیے اور جا کر باورچی خانے میں دھوئیے. اور گھر میں اگر صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ ہی کی ڈیوٹی ہے. ایک صلوات بھیجو گھر کا کام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے عورت کے اوپر. مستحب کے معنی باعث ثواب ہے. لیکن بس یہاں پر اپنی بچیوں سے اور خواتین سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علی میں اور شہزادی معاہدہ ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا. مولا علی نے زبردستی کام نہیں لیا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا. شہزادی نے فرمایا تھا کہ یا علی گھر کے کام میں کروں گی، باہر کا کام آپ کیجئے. لہذا اگر کوئی خاتون گھر کا کام کر رہی ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوگی. ایک صلوات بھائی. لہذا معاملہ کو ہم نے تھما دیا. ایک صلوات اگر کوئی زوجہ شہزادی جیسی ہو تو گھر جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی. اگر ہم مزاج بیوی نہ ہو تو محل بھی جہنم بن جائے گا. اسی لیے شہزادی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. مولا علی کی زندگی مزدوری پر گزرتی تھی، مزدوری پر گزرتی تھی. گھر میں فاقہ تھا. امام حسن امام حسین فاقے سے تھے. بڑی مشکل سے بھوکے بچوں کو سلایا تھا شہزادی. دن بھر علی کو کوئی مزدوری نہیں ملی، لہٰذا گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو پایا تھا. پھر شام ہوتے ہوتے علی پھر نکلے کہ شاید اب کہیں پر کوئی مزدوری مل جائے. دیکھا ایک شخص اونٹ پر سے اپنا سامان اتار رہا ہے. مولا علی قریب پہنچ گیا. کیا تجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں مددگار کی ضرورت ہے. کہا میں مدد کر دوں؟ کہا ہاں مدد کر دی. مولا علی نے اونٹ پر سے سامان اتارنے میں اس کی مدد کی. اس کے بعد اس نے 2 درہم دیے مزدوری میں. مولا علی کو 2 درہم دیے مزدوری. پھر پہنچے بازار. تقریباً ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں. ظاہر وہاں پر کوئی اسٹریٹ لائٹ تو تھی نہیں کہ وہاں پر دکانیں جہاں سے رات میں کھلی رہیں 10 بجے رات تک 12 بجے رات تک. غروب کے بعد دکانیں بند ہو جاتی تھیں. ایک نانوائی اپنی دکان بند کر رہا تھا. بس مولا اسی کے پاس پہنچے. اگر کوئی بچی ہوئی روٹی ہو تو دے دو. اس 2 درہم کی روٹیاں خریدی. شہزادی انتظار کر رہی ہے کہ علی آتے ہوں گے، علی آتے ہوں. مولا علی وہ روٹیاں لے کر آئے. دسترخوان بچھا، بچوں کو جگایا گیا. مولا علی نے کھانا نوش کیا. فاطمہ بچوں نے مولا علی بلا رہے ہیں. رسول کی بیٹی آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے. بنت رسول آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے. کہ نہیں پہلے آپ کھا لیں پھر میں کھاؤں. اس وقت رسول علی نے فرمایا کیوں نہ ہو، آپ رسول کے دل کا ٹکڑا ہیں، آپ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے. صلوات بھیجو محمد. آج دنیا مجلس ختم ہو گئی. آج دنیا فخر کرتی ہے. یہ پہلے کنٹینیوس مزدور کام کرتے تھے. اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی مزدوروں کے لیے. بعد میں انگلینڈ میں قانون پاس ہوا کہ 1 دن کی چھٹی دی جائے گی، 1 دن کی چھٹی ہوگی. آج تک ہلدڑ مچایا جاتا ہے. ارے صاحب دیکھیے مزدوروں کو کتنا بڑا حق دے دیا ہم نے، کتنے بڑے ان کو رائٹ دے دیے ہیں کہ 1 دن کی چھٹی تو پہلے نہیں ملتی تھی، ہم نے 1 دن ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کر دی. تو اس پر بڑا فخر کیا جاتا ہے. لیکن شہزادی کے گھر کا انداز دیکھ لو. خادمہ ہے جن کا نام فضہ ہے، لیکن شہزادی نے انداز یہ بنایا تھا 1 دن خود کام کرتی تھی، 1 دن فضہ کام کرتی تھی. یعنی ہفتے میں آدھے دن چھٹی تھی، مہینے میں آدھے دن 15 دن شہزادی کام کرتی تھی، 15 دن خادمہ کام کرتی تھی. تو اب رزلٹ کیا ہوگا؟ جو جب ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی، اب رزلٹ کیا ہوا؟ یہ تو سن لیتے ہیں لوگ آپ کہ صاحب 1 دن شہزادی کام کرتی تھی اور 1 دن فضہ کام کرتی تھی. رزلٹ کیا ہو گیا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ جب فضہ کو کام کرنا ہوتا تھا تو شہزادی آرام کرتی تھی، اور اس کے بعد شہزادی کے سامنے دسترخوان فضہ بچھاتی تھی،
کھانا پکاتی تھیں اور اس کے بعد شہزادی کے سامنے وہ کھانا لگاتی تھیں. یہ ایک دن. اب دوسرے دن فضہ کو آرام کرنا ہے. نہیں، بات واضح ہو جانا چاہیے. جب فضہ کو آرام کرنا ہے اور شہزادی کو پورا کام کرنا ہے تو اب فضہ ہاتھ نہیں ہلائے گی، اب فضہ کوئی کام نہیں کرے گی، اب سارا کام شہزادی کرے گی. اب کنیر کے سامنے جو دسترخوان بچھایا جا رہا ہے وہ شہزادی کے ذریعے بچھایا جا رہا ہے. اب کنیر کے سامنے جو برتن لگائے جا رہے ہیں وہ شہزادی کے ذریعے سے لگائے جا رہے ہیں. اور اب باورچی خانے سے جو کھانا آ رہا ہے وہ شہزادی لے کر آ رہی ہیں اور کنیر کے سامنے سجا رہی ہیں. یہ ہے کردار فاطمہ زہرا سلام اللہ. چکی خود پیس رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، یہاں تک اس عالم میں بھی جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. بس مجلس ختم ہوئی، اس عالم میں بھی جب پسلیاں شکستہ تھیں. آپ کو معلوم ہے تاریخ اسی لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے گی کہ پسلیاں ٹوٹی کیسے تھی. میں اتنا سن لیجئے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی شہزادی فاطمہ زہرا کی، اور 3 مہینے گزر چکے تھے. تکلیف کا عالم یہ تھا کہ شہزادی کھڑے ہو کر چل نہیں پاتی تھی. لکڑی کے سہارے چلتی تھیں یا دیوار کے سہارے چلتی تھیں. جس صبح کو دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اس رات میں مولا علی نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. بھائی 2 منٹ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں. بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو مولا علی گھبرا گئے. بیت رسول کیا بات ہے، آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے. شہزادی نے فرمایا اے علی، پسلیوں کی تکلیف اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. بیٹھ کر نماز پڑھی. شہزادی نے رات میں نماز بیٹھ کے پڑھی اور صبح کو مولا علی نے دیکھا وہی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہی ہیں. مولا علی نے طلب کر کہا بیت رسول اتنی اذیت، اتنی تکلیف، اس میں آپ یہ زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی جواب دیتی ہے علی، عالم تکلیف ہے، میری ہلکی سی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے بابا آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے. عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. اے فاطمہ تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے. اے علی میں سمجھ گئی کہ آج میری زندگی کا آخری دن، آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی. تو میں نے سوچا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تجہیز و تکفین کا سامان ہو رہا ہوگا، لوگ گریہ و زاری مصروف ہوں گے، کہیں میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں. لہٰذا دنیا سے جاتے جاتے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی جاؤں. اے شہزادی آپ کو گوارا نہیں کہ آپ کے بچے تھوڑی دیر بھوکے رہے. آئیے کربلا کا منظر، آپ ہی کی اولادیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. دار و روایت کہتی ہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت جب آتا ہے تو مولا علی مسجد تشریف لے جاتے ہیں. شہزادی بچوں کو تیار کر کے نانا کی قبر پر بھیج دیتی ہے. اسماء بنت حمیس گھر میں آتی ہیں. جیسے ہی اسماء گھر میں آئی شہزادی نے فرمایا کہ بڑا اچھا ہوئے اسماء آپ آ گئی، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک میری تسبیح و تحلیل و عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہی کہ میں زندہ ہوں، اور جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لیجیے فاطمہ دنیا میں نہیں رہی. آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی. اسماء روایت کرتی ہے کہ شہزادی حجرے کے اندر تشریف لے جاتی ہیں. تھوڑی دیر نماز کی، تحلیل کی، تسبیح کی آواز آتی رہی. یہ کہ آواز آنا بند ہو گئی. جناب اسماء دروازے قریب پہنچی، آواز دی شہزادی فاطمہ زہرا، شہزادی فاطمہ زہرا. 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہیں آیا. بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، سر سے اپنی چادر پھینکی. ہاں دارو یہی وقت تھا کہ بچے گھر کے اندر آئے. آتے ہی پوچھا یہ اسماء ہماری ماں کدھر ہے، ہماری ماں کس طرف ہے؟ کہا شہزادو کھانا نوش کر لو تو بتاتی ہوں، کھانا کھا لو تو بتاتی ہوں. بچوں نے حیرت سے اسماء کا چہرہ دیکھا. یہ اسماء آپ تو بہت دل سے ہمارے گھر آ رہی ہیں، کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟
اس وقت ہم کیسے کھانا کھا لیں؟ بچوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. اب اسماء مجبور ہو گئی، شہزادو تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی. شہزادی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں پہنچے، ماں سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹی. آگے آگے چھوٹا شہزادہ حسین فریاد کرتے ہوئے، اے اماں اے اماں. جواب نہیں آیا. شہزادے نے فریاد کی، اے اماں قبل اس کے کہ میری روح نکل جائے مجھے جواب دے دو. جواب نہیں آیا. روایت کہتی ہے کہ ننھا شہزادہ ماں کے چہرے کے قریب پہنچا، اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماں کا چہرہ لے لیا. جب دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے لیا تو تاریخ کہتی ہے آسمان کا رخ کیا اور عجیب حسرت ناک لہجے میں کہا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا. یہ جملے ادا ہونا تھے. فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، حسین کو اپنے کلیجے سے لگا لیا. اے میرے لال مرنے کے بعد بھی مجھے گوارا نہیں. تیری زبان پہ ایسے حسرتناک جملے ہیں. عزادار روح فاطمہ اس وقت کتنا تڑپی ہوگی جب یہی حسین کربلا کے میدان میں فریاد کر رہے ہوں گے، امام الناصر یسرنا. اور روح فاطمہ اس وقت کتنا بے چین ہوئی ہوگی جب شبر کا خنجر چلا ہوگا. کسی منادی نے آواز دی ہوگی، اللہ قتل الحسین میں کربلا. بس آدھے منٹ کی زحمت ہے، یہ روایت سن لیجیے. صاحب اصحاب الیمین کہتے ہیں کہ وقت شہادت امام حسین ساری جماعتیں کربلا میں آ گئی تھیں. تمام جنات آ گئے تھے، ملائکہ آ گئے تھے، انبیاء آ گئے تھے، امام حسن آ گئے تھے، بابا علی آ گئے تھے، نانا رسول اللہ آ گئے تھے، ماں فاطمہ زہرا کربلا میں آ گئی تھی. وہ لکھتے ہیں کہ شبر نے 12 وار کیے تھے. ہر وار پر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اڑ جاتی تھی. پہلا وار ہوا، جناتوں نے اجازت مانگی، اے آقا اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ پائیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں. جنات چلے گئے. دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگ لی. پھر وار ہوا، انبیاء نے اجازت مانگی، رسولوں نے اجازت مانگی. روایت کہتی ہے 9واں وار ہونا تھا. خود بھائی حسن نے کہہ دیا، اے بھیا حسین اس سے آگے کا منظر دیکھ لی، مجھ میں تاب رہی ہے، میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں. 10واں وار ہونا تھا. بابا علی نے کہہ دیا، اے میرے لخت دل حسین بس میرے صبر کی حد اتنی ہی تھی، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا. 11واں وار ہونا تھا. خود رسول نے فرما دیا، اے میرے نور نظر مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں. اب آخری وار ہونا ہے، سر و تن میں جدائی ہونا. حسین نے فریاد کی کہ کیا سب مجھے چھوڑ گئے، کیا میں کربلا میں اکیلا رہ گیا؟ پہلے اسے آواز، نہیں میرے لال نہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا اگر سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں عزادار. شبر کا خود خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا دارو تھا. ماں فریاد کرتی رہی، شبر کا خنجر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سارے ثواب فرما دے. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہے، جو واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا، جو واسطہ ہے تمام انبیاء مرسلین شہداء صدیقین و صالحین کا، سب کا واسطہ ہے کہ اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پالنے والے جن مرحومہ کے سارے ثواب کی وجہ سے ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کو جوار شہداری کونین میں دکھائی عنایت فرما دے. ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. جہاں جہاں مسلمان کی ہیں ان کی حفاظت فرما پانا، خاص طور سے جو غزہ کے مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. پانے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا
حضرت محمد علی محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں خدا سارے میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. حضرات نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ کھانا نوش فرما کے جائیں اور نظر میں شرکت حاصل.